ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عوامی شعور میں بھی اضافہ کریں، اسکولوں کے اندر یہ انوائرمنٹل ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. باقاعدہ انوائرمنٹ ہمارا ایک بہت ہی کروشل سبجیکٹ ہے، تو اس کو ہم ایز اے سبجیکٹ انوائرمنٹل ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے اسکول کالجوں کے اندر. صرف وہ ادارے اکیلے رسپانس نہیں کر سکتے، ادارے کے ساتھ اس ارد گرد علاقے کے جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی ارلی رسپانس کے لیے تیار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حالات حاضرہ کا پروگرام بولو گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں، آپ کا میزبان امتیاز علی تاج، اور آپ سنو ایف ایم گلگت کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں. ناظرین، آج ہمارا موضوع گلگت بلتستان میں جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ممکنہ طور پر ہم پہ مرتب ہونے والے ہیں اس کا ہم جائزہ لیں گے، اور کیا کچھ اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں بنتی ہے، حکومت کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے، اور بحیثیت شہری ہم کیا کر سکتے ہیں. 2026 جو ہے ہمارے ساتھ کیسا ہوگا، کیسے گزرے گا، اور کیا کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں بحیثیت حکومت، بحیثیت انتظامیہ اور بحیثیت شہری. اس کا آج ہم جو ہے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اعجاز احمد خان صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. صحافت میں طویل خدمات انجام دینے کے بعد ڈگری کالج گلگت میں بحیثیت پروفیسر ماس کم وہ پڑھاتے رہے ہیں گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ کو. اس کے علاوہ آج کل وہ چونکہ وہاں سے سبق دوش ہو گئے ہیں اور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ بڑی مصروفیات ان کی یہ ہے کہ جو افسران ہیں، جو این جی اوز کے ذمہ داران ہیں، ان کو وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے آگاہی بھی دے رہے ہیں اور ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں، وسیع معلومات ان کے پاس ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے. تو گلگت بلتستان میں 2026 کیسے رہے گا؟ اعجاز صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں، اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ 2026 میں جو چیلنجز بتا رہے ہیں کہ گزشتہ 2025 کے مقابلے میں کچھ زیادہ سخت اور زیادہ ہوں گے، تو کس نوعیت کے ہوں گے؟ شکریہ امتیاز الطاج صاحب، آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج مجھے سنو گلگت کے اسٹوڈیو میں مدعو کیا. اور جیسا کہ آپ نے بہت ساری موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے یا موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی کہ گزشتہ سال یا اس سے پہلے جو موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، یہ چونکہ ایک گلوبل ایشو ہے، ٹھیک ہے نا، گلوبل ایشو ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک اس ایشو سے بہت زیادہ اس کے سامنے چیلنجز میں ہیں مختلف، اور اس کے اثرات سے متاثر ہوئے، جس میں پھر خاص کر وہ ممالک یا وہ علاقے جو ان موسمیاتی تبدیلیوں کو سہنے کے حوالے سے یا ان کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے ان کی تیاری اتنی نہیں ہوتی یا ان چیلنجز کا سامنا کرنے کی ان کے اندر استعداد نہیں ہوتی، تو وہاں پہ اس کے اثرات دور رس ہوتے ہیں. یا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پچھلے سال ہمارے یہاں پہ نہ صرف ہماری لوکل بہت ساری آبادیاں اس سے متاثر ہوئے، بہت سارے لوگ، انفراسٹرکچر اس سے متاثر ہوا، بلکہ گلگت بلتستان آنے والے بہت سارے سیاح، یعنی کچھ سیاح جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور بہت سارے لوگ جو گلگت بلتستان آنا چاہ رہے تھے، بہت سارے لوگ یہاں اس وجہ سے وہ جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کی وجہ سے جو یہاں پہ ڈیزاسٹر ہوا اس حوالے سے بہت سارے لوگ انہوں نے اپنا ٹور بھی کینسل کیا. اس طرح ہماری ٹورزم پہ بھی اس کے اثرات پڑ گئے، ہماری معیشت پہ بھی اس کے اثرات پڑ گئے، اور ہمارا انفراسٹرکچر تو جیسا آپ نے دیکھا کہ پچھلے دفعہ صرف ایک ہی مثال لے لیں جو غزر میں واقعہ ہوا، جو روشن کے علاقے میں تالیداس کا جو واقعہ ہو، اس سے کتنا بہت زیادہ ہمارا جو انفراسٹرکچر وہاں روڈ کی شکل میں تھا، کمیونیکیشن کی شکل میں، وہ اس کا نقصان ہوا. اسی طرح پھر جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں سے، اپنے مسکنوں سے بے گھر ہو گئے. اسی طرح ذرائع تباہ ہوئے. بالکل، ابھی جو ذرائع سب سے بڑی ہماری جس کے اوپر ہمارے زندگی کا انحصار ہے، وہ ذرائع جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات رونما ہوتے ہیں، تو جہاں آپ نے جیسے انفراسٹرکچر کی بات کی یا مالی طور پہ جو نقصانات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر ڈائریکٹ جو اثرات ہوتے ہیں، یعنی انسانی صحت سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے انسان کے پاس دنیا میں اس کی صحت ہے، یعنی صحت پہ اس کے دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری معیشت پہ بھی، اور پھر معیشت کے ساتھ ساتھ آپ نے جو شعبے ان کے ساتھ منسلک ہیں، جیسے زراعت کا شعبہ ہے، یعنی وہ ان لوگوں کی زمینیں بھی وہاں پہ، جیسے تمام علاقوں کی ہم بات، جیسے
پچھلے سال مجھے وزٹ کرنے کا موقع ملا. یہ اشکومن ویلی میں جو اندر آپ ایمت سائڈ پہ جاتے ہیں تو اندر بدسوات کا علاقہ ہے, تو وہاں پہ جو ہٹ کیا ہے بدسوات کی جو جھیل نے, پورا کا پورا اپنا ایگریکلچر لینڈ جتنا بھی تھا وہ سارا کٹ کے اس وقت وہاں بالکل ایک ویران سی جگہ منظر پیش کر رہا ہے. کچھ سال پہلے میں وہاں پہ گیا تھا جس وقت میں WWF میں بطور انوائرمنٹل ایجوکیشن آفیسر کام کرتا تھا. اس زمانے میں ہم وہاں پہ جاتے تھے تو لش گرین ویلی تھی وہ, وہاں پہ کھیت تھے خوبصورت دریا کی کنارے. ابھی آپ جاؤ تو وہاں پہ پتھروں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے. تو اس طرح کی چیزیں نہ صرف ہماری صحت پہ اثرات اس کے پڑتے ہیں, ہماری معیشت پہ, ہماری ایگریکلچر پہ, ہمارے ٹورزم پہ, اور اس سے بڑھ کے جو آج کل میں جیسے آپ نے ایشوز کا ذکر کیا یا چیلنجز کا ذکر کیا, تو چیلنجز ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نیچرل جو انوائرمنٹل جو چینجز ہوتی ہیں یا موسمیاتی تبدیلی جو قدرتی طور پہ رونما ہوتی ہیں وہ تو ہے آئے دن اس کے اندر جتنا بھی وقت گزرتا ہے. جیسے آپ نے 25 کی بات کی, 2025 کی, اور پھر آگے 2026 کے والے, تو میں یہ کہوں گا کہ جو پچھلے سال کی نسبت اس سال مزید چیلنجز زیادہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ مین میڈ جتنی بھی, چاہے ہماری وہ ڈیولپمنٹ کی شکل میں ہو, چاہے وارز کی شکل میں ہو, چاہے دیگر ہمارے جو انسانی جو ہمارا ماحول کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن ہے اس کی شکل میں ہو, تو یہ تبدیلیاں جو ہیں بڑھتی رہتی ہیں. تو جب یہ بڑھیں گی تو نیچرل جو ڈیزاسٹر ہیں وہ بھی بڑھیں گے, اور جو قدرتی موسمیاتی تبدیلی ہے اس کے اثرات بھی دور رس ہوں گے, یعنی مزید چیلنجز میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے جیسے آپ نے پوچھا کہ 2026 کا, تو ہمیں اس حوالے سے امتیاز صاحب میں کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کی طرف, جیسے آپ نے ذمہ داری کی بات کی, تو سب سے پہلے چونکہ گورنمنٹ کی طرف ہم اس لیے دیکھتے ہیں, گورنمنٹ کسی بھی علاقے میں کسی بھی ملک میں ایک مین ہولی سولی رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہوتی ہے کہ وہ ان چیلنجز کے حوالے سے بہتر پلاننگ کرے, اور پھر کمیونٹیز کو اپنے ساتھ, اداروں کو اپنے ساتھ ان پلاننگ کے اندر شامل کرے, تاکہ آنے والے چیلنجز کا ہم بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں. تو جیسے آپ نے ہمارے ان علاقوں کا ذکر کیا, تو یہ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ممالک جہاں پہ اسی نوعیت کی تبدیلیاں آتی ہیں, وہ بھی جیسے میں آپ سے تھوڑا سا کمپیریٹیولی انالیسس کے طور پہ ذکر کروں گا, یہ جو نیپال کا علاقہ ہے, کھٹمنڈو ہے, وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. ہمارے گلگت کی طرف ٹوپوگرافی ہے, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, ساری چیزیں, لیکن وہاں پہ انہوں نے ہم سے بہتر منصوبہ بندی کی ہے. ان ٹرمز آف پلانٹیشن آپ دیکھیں, اسی طرح ان کا جو انفراسٹرکچر بہت زیادہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے, بہت ساری جو تحفظاتی جو عوامل ہیں, یا جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کنزرویشن انیشیٹو کہہ سکتے ہیں آپ, یا جو اپنے ماحول کو بچانے کے حوالے سے, تو وہ بہتر پلاننگ ان ممالک میں کی ہے. تو اس کا پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہ چیلنجز ہیں, جیسے ان چیلنجز کے اندر مطلب کمی ہوتی ہے, اور پھر اس کے اثرات میں بھی پھر جس طرح ہمارے یہاں پہ سویر ہوتے ہیں, تو وہاں پہ پھر وہ کمپیریٹیولی لیس امپیکٹ پڑتا ہے, تو پھر نقصانات کی نوعیت بھی کم ہو جاتی ہے. صحیح. یہ جو ڈیزاسٹر ہے اس کو روکنا تو مشکل ہے, لیکن اس کے اثرات تو کم کیے جا سکتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ڈیزاسٹر کے جو ادارے ہیں ان میں کوئی تیاری آپ کو نظر آ رہی ہے کہ تاکہ اس کے اثرات پچھلے سال کی نسبت جو ہے کم سے کم کیے جائے؟ چونکہ جب سیاح گلگت بلتستان میں آ کر اچانک لاپتہ ہوئے, حالانکہ ویدر الرٹس جاری کیا گیا تھا, لیکن اسی حساب سے ویدر الرٹس جاری ہونے کے باوجود بھی جو ہمارے جو ریسکیو کے ادارے ہیں ان کی زیادہ کیا نام ہے فعالیت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے لاپتہ ہو گئے. تو اس دفعہ آپ کو کیا تیاری لگ رہی ہے؟ اس دفعہ بھی امتیاز صاحب ایسا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں ٹریڈیشنلی بنیادوں پہ ہم کام کرتے ہیں یا کام کرنے کے عادی ہیں, یا ایسے ہیں کہ ہم نے ادارے بنائے تو ہولی سولی تمام ہمارا انحصار ہوتا ہے کہ جو بھی کرنا ان اداروں نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ جیسے آپ کا GBDA میں ہے, گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, یا ریسکیو والے ادارے ہیں, ان کی اپنی کیپیسٹی سے باہر رہ کے کام نہیں کر سکتے ہیں. جو ان کے پاس ریسورسز ہوں گے, جتنی ان کی اہلیت یعنی بہتر ٹریننگ ہوگی, تو یہ بہتر رسپانس کریں گے. کیونکہ یہ جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا جو ماحولیاتی تبدیلی یا موسمیاتی تبدیلی کے بعد کے جو اثرات ہیں یہ عموماً اچانک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایرپٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایرپٹ ہوتے ہیں یعنی وقوع پذیر ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو ارلی رسپانس دینا پڑتا ہے. ارلی رسپانس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے تمام جو ادارے ہیں, اداروں کے اندر جو کام کرنے والے اہلکار ہیں, ان کی پراپر ٹریننگ ہو, ٹھیک ہے,
اور وہ equipped ہوں. وہ جو آج کل پوری دنیا میں جو آلات استعمال کیے جا رہے ہیں یا ان نیچرل ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے جو مشینری استعمال کر رہے ہیں وہ مشینری بھی اویلیبل ہو اور اس مشینری کو چلانے کی بھی ہمارے لوگوں کے اندر اہلیت ہو, تو تب جا کے ہم جو ارلی رسپانس ہے اس کو بہتر کر. لیکن اس میں یہ ہے کہ صرف وہ ادارے اکیلے رسپانس نہیں کر سکتے, ادارے کے ساتھ اس ارد گرد علاقے کے جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی ارلی رسپانس کے لیے تیار ہوں, اور اس کے ساتھ جو دیگر ادارے ہیں یعنی ایڈمنسٹریشن کے ہمارے ادارے ہو گئے, چونکہ جب بھی جہاں پہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ یعنی یہ GBDA میں تو اس زمانے میں نہیں تھی, بعد میں جیسے ہم نے 2010 کا ہم نے سیلاب یہاں پہ دیکھا, اس سے پہلے جو زلزلے آئے اس میں دیکھا, تو اس زمانے میں سب سے پہلے, اب بھی یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن سب سے پہلے پہنچتی ہے وہاں پہ. جو ایڈمنسٹریشن کے ادارے ہیں ان کی ارلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, چاہے آپ کا یہ ڈپٹی کمشنر کے آفیسز ہوں, اسسٹنٹ کمشنر کے آفیسز ہوں یا پولیس ہو, وہ ارلی رسپانس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جب تک نہیں ہوگی تو اس میں ہمارا رسپانس افیکٹو نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری ایفرٹس کوآرڈینیٹڈ ہونی چاہیے, کوآرڈینیشن ہونا چاہیے GBDA کا تمام اداروں کے ساتھ, ایڈمنسٹریشن کے ادارے کے ساتھ, اچھا پولیس کے اداروں کے ساتھ, اسی طرح ریسکیو 1122 کے اداروں کے ساتھ, اچھا اسی طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, تاکہ ہر ادارہ, فرض کرو کسی ادارے کو ہٹ کرتا ہے ڈیزاسٹر, تو وہاں پہ جو جتنا انفراسٹرکچر ہوتا ہے, فرض کرو اس نے وہاں پہ ڈیزاسٹر نے ہاسپٹل کو ہٹ کیا ہے یا وہاں کی جو ڈسپنسری کو ہٹ کیا ہے, تو سب سے پہلے آپ کو ہیلتھ فیسلٹی وہاں پہ پروویژن آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے. تو آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ سب سے پہلے وہاں پہ پہنچنے چاہیے, تاکہ وہاں پہ جتنے بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے, کیونکہ سب سے پہلے وہاں پہ فرسٹ ایڈ دینا ضروری ہوتا ہے. تو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ان علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی دینا ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی جو فرسٹ ایڈ کی جن کے پاس ٹریننگ ہوتی ہے یا جو ہیلتھ مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ ارلی ان کا پہنچنا ضروری ہوتا ہے. جو کہا جاتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات جو گلگت بلتستان میں پڑ رہے ہیں اس میں پبلک کا بھی قصور بتایا جا رہا ہے. قصور اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ گلگت بلتستان میں جو جنگلات کی بے دریغ کٹائی ہوئی ہے, اب کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے جنگل گلگت بلتستان میں کٹا ہے اس کی بنیاد پر کیا گلگت بلتستان کے عوام کو اس میں قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ جی امتیاز صاحب, آپ نے یہ بہت زبردست ریلیونٹ کوشچن کہا. دیکھو نا, ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن قصوروار اگر آپ اس کی انالیسس کریں نا ڈیپ میں جا کے, تو کوئی بھی بیچارہ غریب ایک آدمی یا جو اس علاقے کے رہنے والے جو پبلک ہے وہ ایز اٹ از آپ کو قصوروار نظر نہیں آئیں گے. وہاں پہ ہر جگہ میں مافیا کی انوالومنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ چند لوگ ہیں جو آپ کا یہ فارسٹ ڈیفارسٹیشن کے اندر انوالو ہے, یا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ جو جنگلات کا مافیا کی شکل میں ہے, یا جنگل کاٹنے کے اس کے اندر ان کی ڈائریکٹ فائنینشیل ان کی وجہ سے بینیفٹس کی وجہ سے ان کی انوالومنٹ ہے, وہ سارے لوگ انوالو نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹمبر مافیا جس کو کہا جاتا ہے وہی زیادہ انوالو ہوتے ہیں, اور اس ٹمبر مافیا کے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں کے ہو سکتے ہیں ادارے کے اندر سے بھی لوگ اس کی سپورٹ میں ہو. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے کچھ ہمارے ایڈمنسٹریشن کے لوگ, جیسے آپ ناکو سے چیزیں گزار کے لے جاتے ہیں نا, تو آپ کے ناکے پہ بیٹھنے والے لوگوں کی بھی انوالومنٹ ہوگی. ٹھیک ہے نا, ورنہ دیکھو نا, آپ کہتے ہیں کہ ہزاروں فٹ لکڑی وہاں پہ کٹی ہوئی آپ یہ ادھر جگلوٹ دموٹ سائڈ پہ اندر نالو میں سبل سائڈ پہ پڑی ہے. ٹھیک ہے نا, اور ہم نے یہاں پہ ناکا لگایا تاکہ وہ گلگت نہ, بھائی جنگل آپ کا کٹ گیا نا, ابھی ادھر لائیں یا ادھر جلائیں. بالکل ٹھیک ہے نا, تو آپ کو ایفرٹ یہ کرنی چاہے کہ آپ کا جنگل, آپ کا درخت نہ کٹے. ٹھیک ہے نا, جب درخت کٹتا ہے تو وہ تو پھر کسی بھی طریقے سے, چاہے آپ نے پڑی میں بیرل لگایا ہے, بیرل سے کراس نہیں کرے گا, تو رات کو کسی خچر وچر پہ ڈال کے اوپر پہاڑی سے کراس کرے گا, اس نے لانا تو ہے ویسے جب کاٹا ہے. ٹھیک ہے نا, تو کوشش یہ کرے کہ آپ کا درخت نہ کٹے, اور اس درخت کی کٹائی میں عام غریب پبلک یا جو آپ کہتے ہیں کہ بندہ اگر انوالو ہیں, وہ ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت کسی نے گھر میں اپنی چولہا جلانے کے لیے اگر کوئی لکڑی جلائی ہے, تو وہ اتنا ذمہ دار یا اتنا قصوروار نہیں ہو سکتا ہے. قصوروار وہ ہیں جو اس لکڑی کو کاٹ کے مارکیٹ میں لا کے اسی کمرشل بنیادوں پہ اس لکڑی کو بیچتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ, اور پھر دوسرا میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ ساتھ یہ ریگولیشن ہماری کسی بھی فیلڈ کے اندر ریگولیشن نہ ہونے کی, ہم ریگولیٹ نہیں کر پا رہے ہیں چیزوں کو.
چاہے فارسٹ کی آپ نے بات کی. ابھی آپ دیکھو آج کل آپ نے یہ ماحول کی خرابی کی یا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو اثرات کی بات کی, یہ اس وقت جٹیال کے اندر یا ان گلگت شہر کے اندر جو صورتحال ہے یہ بھی انتہائی حد تک مطلب نقصان دہ ایک صورتحال ہے کہ آپ کو اس وقت ماحولیاتی جو آلودگی ہے نا اس کے اندر ہوا کی آلودگی, یعنی اس کے گلگت اس وقت اگر آپ دیکھیں نا, بعض اوقات ہم کہتے تھے کہ اس زمانے میں ہوا کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آلے ہیں کہ اس کے اندر ہوا کتنی آلودہ ہے. ابھی تو کوئی آلے کی ضرورت نہیں ہے. آپ باہر نکل کے خصوصاً سردیوں میں تو نظر آتا ہے. ہاں نا, آپ جائیں تو آپ گھر کے اندر جا کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہوا کے اندر کتنی آلودگی, آپ کا گرد غبار جو آپ کے کپڑے پہ اوپر, کپڑوں کے اوپر, آپ کے چہرے کے اوپر ہے. اسی طرح آپ ٹنوں کے حساب سے کچرے جلائے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ آج کل کے ماحول میں یہاں بازار سے گزرے, کسی گلی سے گزرے, جو گلگت میں کھدائی کر کے جو حالات بنائے گئے ہیں, اس گرد و غبار کے بعد کوئی کہتا ہے کہ میرے گلے میں خراش ہے, کوئی کہتا ہے کہ میرے آنکھوں میں جلن ہے, کوئی کہتا ہے میرے پھیپڑوں میں ہے, کوئی کہتا ہے مجھے کھانسی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ موسمیاتی تبدیلی کے جو نگیٹو امپیکٹ ہے, جو ہماری یہ ماحولیاتی آلودگی یا ہوا کی آلودگی کے اثرات ہیں, یہ تو تب جا کے پتہ چلتا ہے. بیچارے غریب جا کے ہسپتالوں میں رولتے ہیں, وہاں پہ جا کے کوئی پھیپڑوں کی بیماری لے کے بیٹھا ہے, کوئی آنکھوں کی سوزش کی وجہ سے, کوئی گلے کی خراش کی وجہ سے, گلے کی بیماریوں کی وجہ سے. یہ کیا ہے؟ یہ سارے ہماری نیگلیجنس سے, ریگولیٹ نہ کرنے کی وجہ سے. آپ میگا پروجیکٹس بنا رہے ہیں بھائی, پہلے اس کو ریگولیٹ کریں کہ آپ نے اس میگا پروجیکٹ کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہاں اس کو, ہاں انوائرمنٹل جو امپیکٹ ہے, کیا اس کی EIA ہوئی ہے, انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ورنہ یہ ہے, دیکھو نا, آپ نے ایک روڈ کھودا ہے, ایک گلی کھودی ہے, تو پہلے اس کو کارپیٹنگ کریں, اس کو کم کریں, پھر دوسری پہ جائیں. پورے گلگت کو آپ نے بیک وقت اکھاڑ کے اوپر کی زمین کو نیچے کی زمین کو اوپر کیا ہے. سارا گرد و غبار لوگوں کی سانس کے ذریعے سے لوگ انہیل کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی نیگلیجنس کیا ہوگی؟ تو یہ اس کا یہ ہے کہ ہم چیزوں کو پراپرلی مانیٹر بھی نہیں کر رہے ہیں اور ریگولیٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عوامی شعور میں بھی اضافہ کریں, اسکولوں کے اندر یہ انوائرمنٹل ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. باقاعدہ انوائرمنٹ ہمارا ایک بہت ہی کروشل سبجیکٹ ہے, تو اس کو ہم ایز اے سبجیکٹ انوائرمنٹل ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے اسکول کالجوں کے اندر. سامعین, جیسے کہ آپ اعجاز صاحب سے سن رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو موسمیاتی تبدیلی ہیں اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں, کیا مرتب ہونے والے ہیں 2026 میں. تو اس موضوع کو ہم مزید گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پہ لیں گے ایک مختصر سا بریک کے پاس واپس آئیں گے تو مزید کچھ جو پہلو ہیں ہم اس پر بھی بات کریں گے.